رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی السلام علیکہ. آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو فضل قومہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول اور نیک متقی شخص تھے. ایک مرتبہ خراسان کے علاقے سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ الحمدللہ میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں سویا ہوا تھا، مجھ پر کرم ہو گیا اور عرش پر جانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہمدان، یہ شہر کا نام ہے، جب تم ہمدان جاؤ تو ابو فضل کو میرا سلام کہنا. جب خواب میں نبی پاک نے یہ فرمایا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اتنی مہربانی، اتنا کرم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں دینے والے، دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا وہ روزانہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. پڑھ درود پاک، پڑھ درود پاک، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. پڑھ درود پاک، پڑھ درود پاک، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے. پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. پڑھ درود پاک، پڑھ درود پاک، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں آپ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. پروگرام کے سیگمنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہیں. پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات. دلائل الخیرات کا درود پاک ایک منتخب آپ کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اور اس پر کچھ وضاحت ہوتی ہے. اگلا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، ایک لفظ اور اس پر اشعار پڑھنے ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک نام کو پہچاننا اور اس پر وضاحت اور اس کے فضائل کا ذکر کرنا. سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار، 4 طرزیں اور پھر اس کی وضاحت اور گلدستہ درود و سلام. نبی پاک کی بارگاہ میں آخر میں ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات شریف. آئیے دلائل الخیرات کا درود شریف سنتے ہیں. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها. وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك.
درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات کا درود پاک ہم نے سنا۔ راشد بھائی، راشد علی عطاری مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اگر اس درود پاک کا ترجمہ بیان فرما دیں پھر انشاءاللہ کچھ اس پر گفتگو بھی ہم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ دلائل الخیرات شریف میں یہ کلمات موجود ہیں جس کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ درود بھیج، درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی ازواج پر، یعنی ان کی پاک بیویوں پر اور ان کی اولاد پر اور تمام نبیوں، رسولوں اور فرشتوں پر اور مقربین پر، یعنی وہ تمام مخلوقات، وہ تمام بندے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب پانے والے ہیں، ان تمام پر اے اللہ درود نازل فرما، اور تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک یعنی کہ صالح جو ہیں ان افراد پر درود نازل فرما۔ اب یہ تو درود پاک کن پر بھیجنا ہے اس کا ذکر کیا گیا، کتنا بھیجنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو بزرگوں کا یہ انداز ہے کہ درود پاک کے جو کلمات وہ ذکر کرتے ہیں تو مخلوق میں وہ چیزیں جو کثرت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی بہت زیادہ ہوتی ہیں، جن کو بظاہر شمار کرنا ناممکن ہوتا ہے، تو ان کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ تو آگے درود پاک میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان ہستیوں پر اے اللہ رحمت نازل فرما، درود نازل فرما۔ کتنی رحمت؟ ارشاد فرمایا گیا کہ ان قطروں کی تعداد کے برابر جو آسمان نے برسائے جب سے اے اللہ تو نے آسمان کو پیدا فرمایا، اور اے اللہ یہ رحمت، یہ درود نازل فرما ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سبزوں، ان باغات اور ان سبزے والی چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین نے اگائیں جب سے تو نے اس زمین کو پھیلایا، یعنی آج تک جتنا سبزہ اگا ہے ان کی تعداد کے برابر اے اللہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نازل فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما آسمان میں موجود ستاروں کی تعداد کے برابر جن کو تو ہی شمار کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے عرض کیا گیا کہ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما جانداروں کے سانسوں کی تعداد کے برابر جب سے تو نے ان مخلوقات کو، جانداروں کو پیدا فرمایا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما اس مخلوق کی تعداد کے برابر جس کو تو نے پیدا کیا یا تو آئندہ ان کو پیدا فرمائے گا، اور ان تمام چیزوں، اشیاء کی تعداد کے برابر جن کو تیرا علم گھیرے ہوئے ہے، بلکہ اس سے بھی دگنی تعداد میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محمد عربی اور ان کے وسیلے سے ان تمام ہستیوں پر درود یعنی کہ رحمت نازل فرما۔ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ۔ بدر دجا تو پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تو پہ کروڑوں درود۔ اللہ 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 اچھا راشد بھائی، یہاں ایک بات ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک تو دیکھیں پڑھے تھے، انبیاء کرام پر بھی پڑھا جاتا ہے، اب یہاں پہ صحابہ پر، اہل بیت پر، پھر نیک لوگوں پر، صالحین پر، امت پر، سب پر درود پاک کے الفاظ کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو درود پاک پڑھے گئے ہیں تو عام آدمی جب یہ درود پاک پڑھے تو کیا اس طرح درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ جی محسن بھائی، اس حوالے سے علماء یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ انبیاء اور فرشتوں پر تو مستقلاً یعنی ڈائریکٹ ان پر درود بھیجا جا سکتا ہے، بھیجنا چاہیے، سعادت کی بات ہے۔ جو غیر انبیاء ہیں ان پر ڈائریکٹ درود نہیں بھیجا جا سکتا۔
اگر ان کو بھی اس درود کی برکت میں شامل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام کا بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کر لیا جائے۔ اب کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب درود میں ذکر آ گیا تو اب اس نبی کے ذکر کی برکت سے دیگر غیر انبیاء کا بھی اگر نام شامل کر دیا جائے تو نبی کے واسطے سے ان تک درود پہنچے گا اور اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ جیسے وہ سلام رضا میں ہم بہت سارے اشعار نبی پاک کے تعلق سے، پھر صحابہ کے تعلق سے بھی، اہل بیت کے تعلق سے، پھر امت کے لیے بھی ہے نا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ بہرحال انداز ہے ماشاءاللہ راشد بھائی نے بیان کیا، اور دلائل الخیرات شریف اور دیگر میں یہ ہے انداز کہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اصحاب پر اور پھر دیگر نیک لوگوں پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بازان نماز عبادت کوئی سی ہو، خود بازان نماز عبادت کوئی سی ہو، خود بازان نماز عبادت کوئی سی ہو، ذکر نبی ضرور ہے ہر بندگی کے ساتھ، ذکر نبی ضرور ہے ہر بندگی کے ساتھ۔ اچھا، یہاں ان لوگوں کو جواب نہیں دیا گیا جن کو وسوسہ آتا ہے کہ اتنا ذکر کیوں، ہر جگہ نبی پاک کا ذکر کیوں؟ ذرا اس شعر کی کچھ وضاحت ہو جائے۔ اگرچہ نعت خواں ابھی روسٹم پر نہیں آئے ہیں، وہ ہمارا سیگمنٹ شروع نہیں ہوا ہے، اس شعر کو تھوڑا سا آپ سمجھائیں نا۔ جی، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو اپنے محبوب پر فضل و احسان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا یہ نظارہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ اپنے محبوب کی یاد کو بھی جاری فرمایا ہے، اور مختلف عبادات میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ دیکھیں، عبادات کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، پہلے ایمان کا مرحلہ، اور ایمان میں دیکھتے ہیں کہ اب مومن ہونے اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت پر ایمان کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اعتقاد رکھا جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایک شاہکار یہ بھی ہے کہ انسان اگر ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، توحید کا قائل رہے، لیکن حضور کی جب تک نبوت اور رسالت اور آپ کی خاتمیت پر ایمان نہیں لائے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے، اس ذکر کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھیں نماز ہے، اس میں آپ کو مختلف مقامات پر قرآن مجید کی وہ آیتیں جب بندہ نماز میں پڑھے گا جن میں حضور کا ذکر ہے، حضور کا ذکر آیا۔ تشہد میں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام پر سلام عرض کیا جا رہا ہے۔ اب حج کے عمرے کے مناسک دیکھ لیجئے، وہاں پر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، اذان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، خطبے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، قرآن مجید کا اگر آپ درس دیں، حدیث رسول پیش کریں آپ، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اور میں تو محسن بھائی یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ بندگی یعنی عبادت یہ کس شے کا نام ہے؟ اللہ اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی لوگ اپنے ذوم، اپنے خیال میں کچھ طریقے انہوں نے گھڑ لیے تھے اور اس کو عبادت کا نام دیتے تھے، لیکن روحانیت عبادت کہتے تھے وہ اپنے آپ کو۔ اسی طرح اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے طور پر یا اپنے ایک اصول کے مطابق وہ کچھ چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، وہ بھلے بھوکے رہتے ہیں اور وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، عبادت کے طور پر۔ مگر عبادت کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی عبادت کس شے کا نام ہے جو پیارے مصطفیٰ نے کہہ کے بتایا، کر کے دکھایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اقوال اور آپ کے افعال کی پیروی کرنا یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے۔ یعنی جس عمل، جس قول اور جس حرکت و سکنت پر نبی کریم علیہ السلام عبادت ہونے کی، بندگی ہونے کی، جائز ہونے کی، اطاعت ہونے کی مہر لگائیں گے وہی رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ سے بچ جائے یہ زبان میری، میرا کلام درود و سلام ہو جائے، میرا کلام درود و
سلام ہو جائے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ. لفظ سے شعر پڑھیں. یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی. جی، لفظ سے شعر پڑھے سیگمنٹ میں ہمارے نعت خوانوں کو 6 نمبرز دکھائے جائیں گے. ہر نمبر کے پیچھے ایک لفظ ہے، انہوں نے اس لفظ سے شعر پڑھنا ہے، اور شعر پڑھنا ہے سلام کا یا ایسا شعر جس میں لفظ سلام یا لفظ درود آتا ہو. تو نمبر دکھائیے گا. پہلے مدنی رضا بھائی مائک پہ نمبر بتائیں گے. نمبر دکھائیے. یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب. چلے آپ نمبر بتائیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، پانچواں یا چھٹا. نمبر 1. نمبر 1 کے پیچھے لفظ شفاعت. اب آپ نے شعر پڑھنا ہے ایسا جس میں لفظ آتا ہو شفاعت. خاتم دور رسالت، خاتم دور رسالت، اختر برج ہدایت، فاتح باب شفاعت، فاتح باب شفاعت، صلوات اللہ علیک یا نبی، سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک خوبصورت شعر، ماشاءاللہ. کئی چیزیں اس میں بیان ہوئی. جی راشد بھائی، خاتم دور رسالت، اختر برج ہدایت، فاتح باب شفاعت. ماشاءاللہ. اس شعر میں نبی پاک علیہ السلام کے 3 اوصاف کو ذکر کیا گیا. پیارے آقا علیہ السلام جس طرح اول ہیں اسی طرح آخر بھی ہیں، جس طرح ظاہر ہیں اس طرح باطن بھی ہے. تو جس طرح آپ فاتح ہیں اسی طرح آپ خاتم بھی ہیں. بے شک. تو یہ مختلف ڈائمنشنز ہیں. نبی کریم علیہ السلام خاتم دور رسالت، خاتم دور رسالت یعنی نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل فرمانے والے آپ ہیں. آپ کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. بات ہی مکمل فرما دی. رسالت اور نبوت مجھ پر تمام ہو گئی، اب نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. حضور نبوت کو ختم فرمانے کے اعتبار سے خاتم ہے، اور قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے مخلوق کی بخشش کا آغاز کروانے والے ہیں. اس لیے آپ کو فاتح باب شفاعت کہا جاتا ہے کہ آپ شفاعت کے دروازے کو کھولنے والے مخلوق میں پہلے ہیں. اور اختر برج ہدایت، اختر کہتے ہیں ستارے کو، یعنی نبی پاک علیہ السلام ہدایت کے برج کے، ہدایت کے گویا کہ آسمان کے ستارے. ہائے کیا بات ہے. اور آپ ہی سے سارے جہاں کو ہدایت مل رہی ہے. سبحان اللہ. عدنان بھائی اب آپ نمبر بتائیں. 1 تو ہو گیا، 2 3 4 5 کون سا؟ 2 نمبر. 2 نمبر کے کا جو لفظ ہے وہ حامی، آپ نے بیان کرنا اس سے. احمد محمود نامی السلام، امت یاسین کے حامی السلام. کیا بات ہے. احمد و محمود نامی، یہاں 2 نام حضور کے ذکر کیے گئے، اور امت کے حامی. حامی بھی حضور کا ایک صفاتی نام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، حامد، محمود، اور اسی سے آپ ایک اور تیسرا نام لے لیں احمد. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم علیہ السلام پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مخلوق کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، کی گئی یا کی جائے گی، تو وہ محمد عربی ہیں. لہٰذا حامد ہوں، محمود ہوں، احمد ہوں، حمد کا معنی آپ کی ذات اقدس میں پایا جاتا ہے. اور آپ کے لیے حامی کا لفظ بھی ذکر کیا گیا. حامی کا مطلب ہوتا ہے حمایتی، مددگار،
محافظ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار، یہ قدرت، یہ اتھارٹی بخشی ہے کہ دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی، کائنات کے ہر گوشے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جس امتی کی چاہیں مدد فرمائیں۔ اللہ اللہ سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے، آپ جملہ مکمل فرما لیں تو آگے چلتا ہوں۔ جی وہ گفتگو رہ گئی۔ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اسلامی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدد فرماتے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی روح مبارکہ متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو برزخی حیات میں بھی، اگرچہ نبی کریم علیہ السلام کی برزخی حیات کے ساتھ ساتھ دنیاوی حیات بھی، یہ پورے حیات انبیاء کا عقیدہ ہے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے، دیگر انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، مخلوق میں سے جس کے لیے بھی ہم مددگار ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب کسی کی مدد فرمانا نہ چاہے تو کوئی کسی کی مدد کر دے، ایسا نہیں ہے۔ رب کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ ہمارا مسلمانوں کا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پسندیدہ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے، یہ رب کی مدد کے مظہر بنتے ہیں، یعنی حقیقتاً مدد کرنے والا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان افراد کے اس ذات کو، ان کے اقوال کو، ان کے کردار کو گویا کہ اس مدد کے پہنچنے کا سبب اور واسطہ بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مدنی بھائی نمبر بتائیے۔ نمبر 6 جی، 6 کے پیچھے لفظ ہے حبیب۔ شگ عرش اعلیٰ سلام علیکم، شگ عرش اعلیٰ سلام علیکم، حبیب خدا حبیب خدا سلام علیکم، حبیب خدا سلام علیکم۔ عرش اعلیٰ کے بھی شاہ، سبحان اللہ، چاہے عرش اعلیٰ، اللہ اللہ۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشلٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ساری کائنات کے کریٹ کیے جانے کا سبب بھی ہیں، اور پھر رب کا مزید فضل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملکوں کا، اپنی مخلوقات کا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک بھی بنا دی۔ تو یہ ساری چیزیں حضور کی وجہ سے ہیں اور حضور ہی کے لیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا، کہ رب تبارک و تعالیٰ کے مالک بنانے کی وجہ سے میں حضور کو مالک کہتا ہوں، تمہیں اس پہ کیا اعتراض ہوتا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں پھرا تیرا، لیکن فرق یہی رہے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام چیزوں کے جو مالک ہیں رب کی عطا سے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطا کی وجہ سے مالک ہیں، رب تبارک و تعالیٰ چیزوں کا مالک ہے ذاتی طور پر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ عقیدہ بھی ہمارا واضح ہے اور ہم اسی عطا سے، اسی عقیدے سے آگے بڑھتے ہیں، نبی پاک کو مالک دو جہاں مانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ جی عدنان بھائی اب آپ نمبر بتائیں۔ 3 نمبر، اتنا آہستہ سے ڈر ڈر کے بولنے۔ 3 نمبر حکومت۔ نور علم و حکمت والے، نافذ جاری حکومت والے، رب کی اعلیٰ خلافت والے، رب کی اعلیٰ خلافت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں
सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। हाय हाय, बड़ा खूबसूरत शेर है। नूर इल्म व हिकमत वाले, नाफिज जारी हुकूमत वाह वाले, वाह, सुभान रब की आला खिलाफत वाले। यहाँ भी तीन बातें हज़रत। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतों की आप देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा करार दिया कि मैं ज़मीन में अपना नायब, अपना खलीफा मुकर्रर करूँगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जो तमाम अम्बिया से भी फाइक हैं, उनके भी इमाम हैं, बल्कि नबीयुल अम्बिया हैं। और आलम अरवा में जब अम्बिया किराम दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ नहीं लाए थे, आलम अरवा ही में नबी करीम अलैहिस्सलाम अरवाह अम्बिया को फैज़ बख्शने वाले हैं, उनकी तरबियत फरमाने वाले हैं। तो इस कायनात में रब तबारक व तआला की ज़ात के सबसे बड़े खलीफा, खलीफा आज़म और नाइब मुतलक ये प्यारे मुस्तफ़ा हैं। और आपकी हुकूमत कैसी है? हुकूमत का लफ्ज़ हुआ, हुकूमत करता है बादशाह और बादशाह के वज़ीर होते हैं। एक रिवायत का खुलासा बयान करता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे दो वज़ीर आसमानों में हैं, जिब्रील और मीकाईल, और दो वज़ीर ज़मीन पर हैं, अबू बकर और उमर। तो वज़ीर उसके होते हैं जो बादशाह होता है। क्या बात है, वाह वाह। हुजूर की हुकूमत है और फिर हुजूर इल्म व हिकमत बांटने वाले हैं, आलम को इल्म व हिकमत से नूरानी करने वाले हैं, तज़किया नफ्स फरमाने वाले। और कुरान ने ये हुजूर के औसाफ को जिक्र फरमाया है। मदनी रज़ा भाई, अब आप नंबर बता दीजिएगा। नंबर 5 जी। 5 के पीछे लफ्ज है दिल। मेरी आँखों मेरे सर पर, मेरे दिल पर, मेरे जिगर पर, मेरी आँखों मेरे सर पर, मेरे दिल पर, मेरे जिगर पर, पाए अक़दस रख दो शागा, पाए अक़दस रख दो शागा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। यहाँ आला हज़रत का भी एक शेर है ना, ये सीने पे रख दो जरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या खूबसूरत तमन्ना है इसके अंदर जी। ये करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी, आपके उम्मती होने का हक तो यही है कि सब कुछ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुर्बान किया जाए। ये एक बंदा मोमिन की, एक आशिक रसूल की ख्वाहिश है, या रसूल अल्लाह मेरा सब कुछ, मेरी जान, मेरा माल, अहलो अयाल सब आप पर कुर्बान। और ये ईमान के मुकम्मल और कामिल होने के लिए ज़रूरी भी है कि इंसान अपनी ज़ात से, अपने माल, असबाब, अहलो अयाल, कायनात की तमाम तर निस्बतों से बढ़कर निस्बत मुस्तफ़ा का, ज़ात मुस्तफ़ा का पास रखने वाला हो। यहाँ दिल की बात हुई तो मैं 2 शेर पढ़ना चाहूँगा। हमारे दिल को जो बागो बहार करते हैं, हमारे दिल को जो बागो बहार करते हैं, हम अपने दिल को उन्हीं पर निसार करते हैं। करार बन के जो बुरहां समाए हैं दिल में, उन्हीं के जलवे हमें बेकरार कर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आइए अब आखिरी लफ्ज़ हज़रत इज्जत। आपने पढ़ना अदनान भाई शेर इज्जत से। इज्जत, उनकी वजह से हमारी इज्जत है हज़रत। पढ़िए शेर। तुम हो जौहर फर्दे इज़्ज़त, तुम हो जिस्मो जाने वजाहत, तुम हो जौहर फर्दे इज़्ज़त, तुम हो जिस्मो जाने वजाहत, तुम हो ताजे रिफ़अत वाले, तुम हो ताजे रिफ़अत वाले, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम। जौहर फर्द मंतिक की एक इस्तिलाह भी यहाँ आ गई। अब इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया है, जौहर फर्द इज्जत जी। इस शेर का मैं खुलासा यही जिक्र करूँगा कि रब तबारक व तआला की मखलूक में सबसे बड़ी इज्जत वाले, वजाहत वाले, मकाम व मर्तबे वाले ये प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हैं। किसी की मखलूक में अगर इज्जत है तो प्यारे मुस्तफ़ा के बाद है। आप देखिए कुरान मजीद में भी रब तबारक व तआला ने जो फरमाया कि इज्जत तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए, मोमिनीन के लिए, लेकिन मुनाफिकीन को इसकी खबर नहीं है। अल्लाह पाक हमें हुजूर की इज्जतों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम कैसी इज्जत वाले और वजाहत वाले हैं
کہ معراج کی رات بڑے بڑے انبیاء، بڑے جلیل القدر انبیاء جو اپنے وقت میں نبوت اور رسالت کے منصب سر انجام دے گئے، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آدم صفی اللہ، بڑے بڑے انبیاء کرام، لیکن سب دست بدستہ حضور علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ کہ جب آسمانوں کا سفر ہوتا ہے تو وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو تمام انبیاء ویلکم کرتے ہیں، استقبال ہے، مرحبا کہتے ہیں جی۔ تو یہ آپ پروٹوکول دیکھیں اور یہ عزت دیکھیں کہ جو مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا طبقہ ہے جماعت انبیاء کا، وہ حضور کی عزت کرتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور وجاہت وہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے نبی کریم علیہ السلام کا منبر، آپ کی مسند، یہ عرش اعظم ہوگا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ مقتدی سارے انبیاء، مقتدی سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا سیدی یا حبیب الصلاۃ یا سیدی۔ جی حضور، اب تھوڑا سا آپ کا امتحان ہے، اب تک تو نعت خوانوں کا چل رہا تھا، اب آپ کا ہے، تو ہم جو نام مبارک ہے اس نام مبارک کا ایک یا دو حروف اس کے دکھائیں گے، اس کے بعد آپ نے ایک ایک حرف کر کے پہچاننا مبارک نام کون سا ہے۔ آپ جو حرف بتائیں گے اگر وہ آتا ہوگا تو ہم لگوا دیں گے، نہیں تو معذرت کر لیں گے۔ اچھا، ویسے مجھ سے آپ مشکل سے مشکل کام کروا لیں، میں کوشش کر لیتا ہوں نا، شروع کر دیتا ہوں، لیکن جب مقابلے کمپٹیشن یا ہار جیت کا نہ یا مقابلہ ہے، پھر میں کچھ نہیں کر پاتا، نہ یا مقابلہ ہے، نہ کمپٹیشن ہے، نہ ہار جیتے، جیت بھی آپ کی، ہار بھی آپ کی، مدنی چینل بھی آپ کا، سب آپ کا۔ دکھائیے جی، یہ حضرت جیم ایک لفظ حرف آیا ہے، اس میں بقی ہے، بقیہ حروف آپ بیان فرمائیں۔ جو یہ واو، واو، جی حضرت، واو آتا ہے اور بالکل جیم کے برابر میں شاید آئے گا۔ اچھا، لگائیے گا واو، آ گیا جی، پہلا آپ کا درست ہو گیا۔ الف، الف ایک سے زائد مرتبہ آئے گا، لگائیے۔ اچھا، ایک حرف ایک سے زیادہ مرتبہ آئے گا تو جلدی ہو جائے گا مکمل، پورا ہو جائے گا۔ زبردست ہے یہ تو۔ با، با، با آئے گا مگر ایک مرتبہ، لگائیے گا۔ چلے جی، ماشاءاللہ۔ یا، یا، یہ بھی آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ جی جی، دال، دال، یہ دو مرتبہ آئے گا، درست۔ سمجھنے والے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہے یہ۔ کیا بتانے والا بھی سمجھ گیا؟ دال، دال دو مرتبہ آئے گا۔ دو، ہاں۔ میم آخر میں آئے گا، یہ دکھائیے گا۔ اب ایک حرف رہ گیا، وہ بتا دیں۔ نون، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دکھائیے گا مبارک نام۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک صفاتی نام آپ کا وصف بنے گا، اجودو بنی آدم۔ واہ واہ، صرف اجود بھی آپ علیہ السلام کا یہ صفاتی نام ہے۔ اجودو بنی آدم کا مطلب ہے کہ نوع انسانی میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت اجود بنی آدم کے معنی کے ساتھ کچھ نبی پاک کی سخاوت کے تعلق سے بیان فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ اجود جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جواد بھی اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سخاوت کرنے والا۔ اگرچہ سخاوت اور جود میں کچھ معنوی اعتبار سے فرق بھی ہے، لیکن مختصراً یہی سمجھے کہ سخاوت کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مخلوق میں سخی بنایا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے بخاری شریف کی ابتدا ہی میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ نبی کریم علیہ السلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں تو آپ کی سخاوت کا عالم عام دنوں کے، عام مہینوں کے مقابلے میں مزید بڑھ جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک صفاتی نام ہے قاسم۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، اور نبی کریم علیہ السلام کائنات میں ایسے سخی ہیں کہ جس کو جو مل رہا ہے وہ در مصطفیٰ سے، ذات مصطفیٰ کے صدقے اور حضور کے ہاتھوں سے مل رہا ہے۔ اور اس پر یہ صرف کوئی جذباتیت نہیں ہے، صرف یہ جوش خطابت نہیں ہے،
یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے اور کئی روایات اس پر شاہد ہیں۔ بخاری شریف ہی کی روایت ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ اور مسلم شریف میں جو روایت ہے اس میں یہ کلمات ہیں کہ انما جعلت قاسما اقسم بینکم، میں قاسم بنا دیا گیا ہوں، تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ انما بعثت قاسما اقسم بینکم، مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے، دنیا میں جلوہ گر ہونے کا ایک مقصد تقسیم فرمانا بھی ہے۔ بانٹنا۔ جی اب دیکھیں اس بخاری شریف کی روایت میں اور یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ دے رب رہا ہے، تقسیم میں کر رہا ہوں، لینے والی مخلوق ہے، لیکن کیا تقسیم کیا جا رہا ہے اس کو آپ علیہ السلام نے دونوں جگہ مینشن نہیں کیا۔ وہ جو مفعول ہے، مفعول جو ہے، جو آبجیکٹ ہے وہ معذوف ہے، اور یہ بلاغت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ چیز کہ جس کو لفظوں کے احاطوں میں لانا مشکل ہو یا کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو، اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہو، اس کو لفظوں میں ذکر نہیں کیا جاتا، اس کا محذوف ہونا ہی اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام، جو نبی پاک علیہ السلام جو تقسیم کرتے ہیں رب کی عطا ہے، لفظ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام جو تقسیم کرتے ہیں جو رب ہی کی عطا ہوتی ہے، لفظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب دے رہا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ۔ بخشش کا ایک معنی مغفرت بھی ہوتا ہے اور بخشش کا ایک معنی عطا، انعام بھی ہوتا ہے جو بادشاہ کرتا ہے۔ تو ہمیں مخلوق کو جو کچھ مل رہا ہے یہ انعام، بخشش، عطا رب کی ہے، بے شک، لیکن یہ صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے۔ دے رب رہا ہے لیکن دلوا اپنے محبوب علیہ السلام سے رہا ہے۔ تو امام اہل سنت نے بڑے آسان انداز میں اس مسئلے کو حل فرمایا کہ اس کی بخشش، ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے، محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، رب العرش جس کو جو ملا اسے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا آپ یقین دیکھیں، لا و رب العرش، عرش، یعنی قسم ذکر کی گئی، اور قسم یقینی بات پر ذکر کی جاتی ہے جس میں بندے کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس پر ذکر نہیں کیا جاتا۔ یعنی یقین کامل کی حد تک امام اہل سنت اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور کا قاسم نعمت ہونا ایسا ہے کہ جو سلیم فطرت اور سعادت مند مومن ہے وہ حضور کے قاسم نعمت ہونے میں شک نہیں کرے گا۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کے۔ مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے، مانگے جائیں گے وہ مانگے پائیں گے، سرکار میں اللہ ہے نا حاجت اگر کی ہے۔ ماشاءاللہ، اسی کلام میں ایک اور شعر ہے سخاوت مصطفیٰ کے حوالے سے جو عموماً پڑھا نہیں جاتا۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں۔ غرق کا مطلب ہوتا ہے پانی وغیرہ میں ڈوب جانا، ڈوبنے کو عربی میں غرق ہونا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بظاہر ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے ابھی کچھ مانگا نہیں ہے، ہمارے مانگے بغیر حضور علیہ السلام نے اتنا عطا فرما دیا ہے کہ حضور کی نعمتوں میں ہم غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔
اتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان ہے، اگر ہم حضور سے کچھ مانگیں اور ہمارے مانگنے پر سوال کرنے پر اب جو عطائے مصطفیٰ ہوگی اس کی مقدار، اس کی عظمت، اس کی کوانٹٹی کو سمجھنے سے عقل جو ہے، فہم جو ہے وہ قاصر ہے۔ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی۔ ہے کیا بات ہے۔ لوگوں کا سا بنا کے مانگو، دلوں کو کا سا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم اسے مانگے کہ تم کی دو گے، تمہارے گھر سے ہلو لگی ہے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنی جھولی پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو سا بنا کے آج تو حضور کی عطا پر کلام ہو رہا ہے، اور ہمارے سیگمنٹ، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کی طرف ہے۔ ماشاءاللہ عدنان بھائی بہت خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا لِكُلِّ فَنٍ رِجَال۔ اب دیکھیں ہم بھی حضور کی ثنا کر رہے ہیں، وہ بھی ثنا کر رہے ہیں، لیکن ہم تحت اللفظ کر رہے ہیں، اسی پر ہم قادر ہیں، نثر میں کر رہے ہیں ان لفظوں کے ساتھ، لیکن وہ ماشاءاللہ ترنم کی صورت میں کرنے پر قادر ہیں، ماشاءاللہ وہ اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ اللہ نصیب کرے، آمین آمین۔ تو حضور کی عطا پہ کوئی شعر آپ بھی پڑھ دیں نا، پھر آگے بڑھیں۔ مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جگہ کی نعمتیں ہیں کہ خالی ہاتھ میں، دو جگہ کی نعمتیں ہیں، دو جگہ کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ آخری بات ہمارے راشد بھائی سے لے کے پھر انشاءاللہ بڑھتے سیگمنٹ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا شعر ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے حوالے سے کہ دونوں جہانوں کی جو بہتریاں ہیں، کمالات ہیں، نعمتیں ہیں، سب حضور کے در پر ملتی ہیں، دل اور جان کی جو خواہشات ہیں وہ اس در پر پوری ہوتی ہیں، بس ایک چیز ہے جو حضور کے در پر نہیں ملتی، وہ کیا؟ وہ لفظ نہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انکار نہیں کرتے، اس دربار میں آنے والے سائل کو لا نہیں ملے گا، لفظ نہیں ملے گا، باقی سب کچھ ملے گا۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں دو جہاں کی بہتر یہاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ ہے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اللہ پاک سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یقین کامل جیسا ہمیں بھی عطا فرما دے، اعتقاد ہمارا پختہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر آنکھیں بند ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے عقائد و نظریات قرآن و حدیث سے ہمیں بیان کیے، جو سلف و خلف کے عقائد و نظریات ہیں، جو حقیقی اہل سنت کے عقائد ہیں، ہم ان پر تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور اپنی نسلوں کو بھی انہی عقائد و نظریات پہ ہمیں رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آئیے آخری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، گلدستہ درود و سلام۔ یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی یا نبی سلام علیکہ یا رسول
یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ از تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنجوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی